ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں 25 سال سے، مطیع اللہ جان، انہیں آج اغوا کر لیا گیا۔ انہیں اغوا کہاں سے کیا گیا؟ دارالخلافے سے، یعنی دارالحکومت اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، اور اسلام آباد کے قلب سے اغوا کر لیا گیا۔ رات کی تاریکی میں نہیں، دن دہاڑے انہیں اغوا کر لیا گیا۔ کس نے اغوا کیا انہیں؟ کیوں اغوا کیا؟ مطیع اللہ جان کچھ دنوں سے خبروں میں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مطیع اللہ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو کیا سپریم کورٹ نے کہ آپ نے توہین عدالت کیا، ہمارے سامنے پیش ہوں اور وضاحت فرمائیے۔ کل ان کی پیشی تھی ہے، اور انہوں نے وہاں جا کر یہ بڑا واضح بیان دیا کہ میں وہاں جا کر اپنی پوری بات کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور میں اس توہین عدالت کے قانون پہ کیا رائے رکھتا ہوں، اور میں نے کیا توہین عدالت کی ہے، اس کی بھی میں وضاحت وہاں پیش کروں گا۔ لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی انہیں اغوا کر لیا گیا۔ ہم نے CCTV فوٹیج بھی دیکھی ہے جس میں اغوا کیا جا رہا ہے انہیں۔ وہ اسکول گئے تھے اپنی بیگم صاحبہ کو چھٹی کے وقت وہاں سے لینے کے لیے، تو وہاں پر باہر کو گاڑی ان کا پیچھا کرتے آ رہی تھی، گاڑیاں بلکہ آ رہی تھیں، اور وہاں سے ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کی فوٹیج بھی موجود ہے، وہ سب نیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں، ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہم نے جو فوٹیج دیکھی ہے اس میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی منظم طریقے سے اور تربیت یافتہ لوگ جو پلک جھپکتے میں اغوا کر کے لے جاتے ہیں لوگوں کو، اس طرح کی کارروائی لگ رہی تھی۔ یعنی یوں لگتا تھا جیسے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جیسے را یا موساد یا CIA اس سطح کی کوئی کارروائی وہاں پر ہو رہی تھی۔ اب انہیں کس نے اغوا کیا یہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے، تخمین گمان زن ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ واردات پہلی نہیں ہے۔ اسی شہر میں دارالحکومت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ مرکز ہے ہمارا، یہ کوئی بلوچستان کی بے آب و گیا وادیوں کا ذکر نہیں ہو رہا جہاں سے ہم ہر روز سنتے ہیں کہ مسنگ پرسن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم بھی اس سے اتنی توجہ دیتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی آدمی اغوا ہو گیا، مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا، اور ان کی ہم لڑکیوں، ان کی بہنیں، مائیں بیٹھی ہوئی، ہم وہ بلیک کارڈز دیکھتے ہیں کہ ان کے خاوند کسی کا 5 سال سے لاپتہ ہے، کسی کا بھائی 7 سال سے لاپتہ ہے، تو ہمیں بھی یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی اور دیش کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، ہم غلطی کرتے ہیں۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ تصور کرنا کہ یہ سیل بلا یہاں تک نہیں پہنچے گا، یہ غلط فہمی ہے، اور ہمیں اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے۔ ہمیں پھر ایک کچوکا لگا، یہ جو تصور ہوتا ہے نا کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں، یہ خدا جانے کہاں ہو رہا ہے، یہی تو باتیں ہم کرتے تھے مشرقی پاکستان کے دنوں میں کہ پتہ نہیں کہاں، یہ بہت دور ہے ہم سے، فاصلہ بہت ہے، یہ خدا جانے کہاں ہو رہا ہے یہ قتل و غارت۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ دن دہاڑے اب یہ کام ہوتا ہے، اور ہمارے دارالحکومت میں ہوتا ہے، اور دارالحکومت کے دل میں ہوتا ہے، یعنی وہ اسکول آپارہ کے قریب ہی ہے، G6 میں ہے۔ اور یاد رہے کہ دارالحکومت میں بھی یہ لاقانونیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے صحافی برادری کے ہی لوگ پہلے بھی اس کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور اسی بےہودگی سے جس طرح یہ کیا ہے کھلم کھلا، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا ہے۔ یعنی دو تو بہت روشن مثالیں ہمارے سامنے ایک دم آتی ہیں۔ عمر چیمہ کے ساتھ اسی قسم کی درندگی کا سلوک کیا گیا تھا، احمد نورانی کے ساتھ یہی بےہودگی روا رکھی گئی تھی، اور ہم کاروبار زندگی آگے چلتا گیا اور ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ پھر آخر کار مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا ہے، اور کل دیکھیے کس کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس معاشرے کی حالت اس وقت یہ ہے کہ اٹ ہیز گون اپ سائڈ ڈاؤن، یہ لاقانونیت کا دورہ ہے یہاں پر، اور یہ صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے، اور ڈسینٹ کرنے والی جو آواز ہوتی ہے، جو اختلاف رائے ہے، وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں رہا۔ یعنی آپ کا تعلق صحافت سے ہو یا سیاست سے ہو، یا آپ جج ہوں، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ اس ملک میں نافذ ڈاکٹرائن کو کویسچن کریں گے تو آپ اغوا کر لیے جائیں گے، یا دوسری صورت میں آپ کو کسی چکر لگوائے جائیں گے عدالتوں کے، یا نیب کی تحویل میں آپ چلے جائیں گے۔ کل جو فیصلہ آیا ہے
سپریم کورٹ کی طرف سے مقبول باقر صاحب نے 87 صفحات کا جو فیصلہ لکھا ہے خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کے حوالے سے جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، آپ اگر وہ ججمنٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے نیب کو چارج شیٹ نہیں کیا، صرف انہوں نے فقط یہ نہیں کہا کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کام ہی سیاسی انجینئرنگ ہے اور یہ بے بنیاد کیس بناتی ہے، یہاں تک وہ نہیں رکے۔ پاکستان میں ایک میس کریٹ کر دیا گیا ہے، وہ یہاں بھی نہیں رکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریاست تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، یہاں پہ سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ نہتے لوگ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا اور یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ آپ دروازے بند کر دینے سے سیلاب باہر نہیں رک جاتا، سیلاب درزوں سے آتا ہے، پانی کونوں کھدروں سے آتا ہے، یہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ دیواریں گر جاتی ہیں اور آپ بھی اس سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ لہٰذا یہ وقت ہے، اب آ گیا ہے، بڑے عرصے سے آیا ہوا ہے، ہمیں بار بار اشارہ ملتا ہے کہ اگر ہم نے باشعور اور ہم نے اگر عملی جد و جہد نہ کی ایک شعور اور آگہی کی حالت میں، تو ہم بھی پس جائیں گے اس نظام میں، کیونکہ یہ کسی کو سپیئر نہیں کر سکتا یہ نظام۔ اس نظام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہونی چاہیے، آپ سپائن لیس کریچر ہوں تو آپ اس معاشرے میں چل سکتے ہیں، بلکہ ابھر سکتے ہیں۔ بونے اوپر چلے گئے، یا میں لفظ کوٹ کر رہا ہوں اس فیصلے کے جو مقبول باقر صاحب نے لکھا ہے، اور مطیع اللہ جان کا انتخاب ہونا ہی تھا۔ مطیع اللہ جان وہ فرد ہے جو ہر روز اس نظام کو آئینہ دکھاتا ہے۔ مطیع اللہ جان وہ آدمی ہے جو ہر روز بتاتا ہے کہ بادشاہ بے لباس ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے اور صبح و شام کر رہا ہے، اسے اس کی سزا ملنی ہے۔ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے تسلی نہیں ہوئی، کل وہ عدالت میں آئے گا، خدا جانے سربراہ آدمی کیا کہہ دے، تو اس کو بھی روکا گیا۔ اب یہ تو بہت آگے چلا گیا تھا۔ مطیع اللہ جان تو سچ اور حق گوئی کے راستے میں بہت آگے جا چکا ہے، اور یہاں تو چھوٹی موٹی آواز بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ مطیع اللہ جان کا میں آپ سے تعارف کروا دوں جو اصحاب نہیں جانتے۔ میں نے اپنا جو آخری ولاگ کیا تھا اس میں میں نے مطیع اللہ جان کا تعارف کروایا تھا، وہ 1-1.5 منٹ کا تعارف، پہلے آپ وہ سن لیجیے۔ مطیع اللہ جان کون ہے؟ ایک انتہائی دلچسپ آدمی ہے۔ آپ انہیں عام زبان میں سرپھرا انسان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں آشفتہ سر کہہ سکتے ہیں، آتش زیر پا، یعنی حق گوئی کی اگر کوئی تجسیم کی جائے تو وہ مطیع اللہ جان ہے، جو انتہائی بہادر آدمی ہے اور مسلسل زہر حلاحل کو زہر حلاحل ہی کہہ رہا ہے، قند نہیں کہہ سکا، زندہ خداؤں کا انکار کرتا ہے اور صبح و شام کرتا ہے۔ ایک انوکھا آدمی ہے وہ ہمارے درمیان۔ آپ یہ سمجھیے کہ وہ معاشرے کے ضمیر کی آواز ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں پر بونے اور بالشتیے اپنی نوکریاں اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور اپنے عہدے بچانے کے لیے دن رات یا تو جھوٹ بولتے ہیں اور یا خاموشی کو بہتر جانتے ہیں۔ اس معاشرے میں مطیع اللہ جان جیسا آدمی ایک انوکھا آدمی نظر آتا ہے جو مسلسل زندہ خداؤں کا انکار کرتا ہے، اور یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور وہ کرتا ہے آدمی، اور مسلسل کرتا چلا رہا ہے، اور اس کو بڑی تکلیف بھی پہنچائی گئی ہے، یعنی اس کو نوکریوں سے نکالا گیا، اس کا معاشی ناطقہ بند کیا گیا، بچوں کی فیس، بجلی کا بل، اس طرح کے معاملوں میں الجھانے کی اسے مسلسل کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی ہر روز صبح اٹھتا ہے، سپریم کورٹ جاتا ہے، اور جو سچ سمجھتا ہے، جو حق سمجھتا ہے، وہ کہتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر غلو سے کام لیا جائے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ تاریخی طور پر مجھے یوں لگتا ہے جیسے اگر آج سے 1400 سال پہلے یہ آدمی ہوتا تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کا غلام ہوتا اور 73واں فرد ہوتا ان کے قافلے کا۔ یہ ریاست اب اپنے بوجھ تلے بلبلا رہی ہے۔ یہ معاملہ اس طرح نہیں چلا کرتا۔ آپ برکینا فاسو کی سطح پر آ گئے ہیں، یعنی وہ ممالک جہاں پر
سول وارز ہو رہی ہیں، آپ اس سطح پر ہیں۔ آپ کے ملک میں پولیو، یعنی صرف دنیا کا ایک اور ملک ہے افغانستان جہاں پر یہ مرض پایا جاتا ہے، باقی ساری دنیا اس سے نجات حاصل کر چکی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت اس صف میں آ چکے ہیں۔ اپنی ریاست کو بچائیے، اپنے اپنے حصے کا کام کیجیے، کنٹریبیوٹ کیجیے۔ یہ صرف دور سے دیکھ کر یا ایک ٹویٹ کرنے کا معاملہ اب نہیں رہا ہے۔ چند اشعار میں آپ کو احمد فرحاد کے یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے مطیع اللہ جان کے لیے لکھے ہوئے ہیں، اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا، یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں؟ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ، سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پہ، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔